السلام علیکم ایھا المؤمنون جميعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی قدرت والسلطان الرافت والامتنان، احمدہ علی تتابع النعم واعوذ بہ من العذاب والنغم، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، مخالفۃ للجاہدین ومعاندۃ للمبتلین، وإقرارا بأنه رب العالمين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ختم به النبيين وأرسله رحمة للعالمين، وصلى الله عليه وآله أجمعين، فقد أوجب الصلاة عليه وأكرم مثوى وأجمل إحسانه إليه، أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله۔ توصیہ کرتا ہوں خود کو اور تمام نماز گزاروں کو تقوی الہی کی طرف، اور ماہ عزیز جمادی الآخر جس میں ولادت بسعادت صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، جس کی زندگانی عالم بشریت کے لیے اور بالاخص عورتوں کے لیے نمونِ عمل ہے۔ انہی بزرگوار سے ایک حدیث میں نے آپ کے سامنے بیان کرنے کا شرف حاصل کیا ہے کہ حضرت فرماتی ہیں، تم میں سے بہترین افراد وہ ہیں جو لوگوں سے نرمی سے پیش آئے اور اپنی عورتوں کا زیادہ احترام کرے۔ اس میں دو حصے اس حدیث کے، ایک انسان کو بہتر بنانے کے لیے بیان فرمایا ہے، یہ انسانی ارزشوں میں سے ہے۔ یہ پہلی چیز یہ اخلاق کے دائرے کے ماتحت بیان کیا جا رہا ہے۔ پہلی چیز جو آپ نے فرمایا کہ وہ لوگوں سے نرمی سے پیش آئے، رفتار نرم رفتار، سخت رفتار، انسان اس راستے پر نہ چلے جس سے سختی ظاہر ہو، کیونکہ اسلام کے دستورات میں سے ہے، حتیٰ اگر پیغمبر اکرم میدان جنگ سے اسیروں کو حاصل کرتے تھے، پیغمبر کا رویہ ان اسیروں کے ساتھ نرم ہوتا تھا، اخلاق کے ساتھ ہوتا تھا، اور یہی اخلاق، یہی رویہ ان اسیروں کو مسلمان کرنے کے لیے مجبور کر دیتا تھا۔ سختی انسان کو بدظن کر دیتی ہے، سختی، بد اخلاقی، یہ سب وہ باطل سیاستیں ہیں جس سے انسان بدظن ہو جاتا ہے۔
ملاقات کرنے کا شوق نہیں رکھتا، دور فرار ہو جاتا ہے اور ہمیشہ ذکر بد سے اسے یاد رکھتا ہے، یعنی برائی۔ اس لیے اسلام کے نزدیک سب سے اہمیت ترین شے جو ہے وہ ہے اخلاق حسنہ، کیونکہ پیغمبر اکرم اسی اخلاق کو تکمیل کرنے کے لیے، تکمیل تک پہنچانے کے لیے بعثت فرماتے ہیں۔ نرم رویہ انسان کے دل کو نرم رکھتا ہے، خاشع بناتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں انسان جس وقت تضرع کرتا ہے اس کا دل خدا کی طرف کھینچتا ہوا چلے جاتا ہے، اس کے امور کی اصلاح ہونے لگتی ہے۔ جیسا کہ امیر المؤمنین ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں کے ساتھ ایسے میل جول رکھو کہ لوگ تمہاری زندگی میں تم سے ملاقات کے لیے مشتاق رہیں اور مرنے کے بعد تمہیں یاد کریں، اسے کہتے ہیں اخلاق۔ پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ اپنی عورتوں کا زیادہ احترام کرو، کیونکہ عورت کی منزلت اللہ کے نزدیک کافی بلند منزلت ہوتی ہے، اور ایک مرد کے حق میں عورت کے فرائض اور اس کی ذمہ داری واجب کی منزل تک پہنچ جاتے ہیں، جیسا نان و نفقہ، اس کا احترام، اس کی آبرو، اس کی حفاظت۔ خداوند متعال نے اس مہم ترین امر کو مردوں کے حوالے کیا، اسے ماں بنایا، بیٹی بنایا، زوجہ بنایا، کہ ہم اس کے ساتھ کس طریقے سے رفتار کریں۔ احترام اسلام کی نگاہ میں ایک عورت کے حق میں کیسا ہو، کہ ہمیں ہر مورد میں، البتہ قرآن کی آیات بہت ہیں ایک عورت کے بارے میں، اس کی زندگی کے بارے میں، اس کی پوشش کے بارے میں، کپڑوں کی، حجاب کے بارے میں، حیا کے بارے میں، عفت کے بارے میں قرآن نے بہت بیان کیا ہے۔ لیکن زمین پر نمونے عمل حضرت زہرا ہیں، اور انبیاء کے دور میں حضرت خود آسیہ ہیں، حضرت سارہ ہیں، حضرت ہاجرہ ہیں، حضرت مریم۔ خدا نے ان کا تذکرہ قرآن میں کیا ہے، حضرت مریم کا تذکرہ قرآن میں کیا ہے، ان کی عفت کا تذکرہ، اور حضرت آسیہ کی نڈری، ایک دشمن کے دربار میں کس طریقے سے آپ نے ایک نبی کی، ایک خدا کے نمائندے کی حفاظت کی، حضرت موسیٰ کی، دشمن کے پنجے سے بچایا، دشمن کے شکنجے سے بچایا، پرورش کیا، بڑا کیا۔ ایک دربار کے اندر ظالم کی نگاہوں کے سامنے یہ عورت کی منزلت ہے۔ عورت نے تاریخ بشریت میں بڑے بڑے کارنامے انجام دیے، جیسے انبیاء کی حفاظت، دین مبین اسلام کی حفاظت، ولایت کی حفاظت۔ ولایت کی حفاظت بعنوان حضرت زہرا سے بڑھ کر کوئی نمونے عمل نہیں ہے، مثال نہیں ہے کہ کس طریقے سے حفاظت کی امام علی کی، ان کی جان کی حفاظت کی۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہا کس طریقے سے دین کی حفاظت کرتی ہیں، امام کی حفاظت کرتی ہیں۔
یعنی ایک کردار، بلند ترین کردار ہے اسلام میں، ایک ایسا کردار جو عقلیں حیران رہ جائیں کہ کس طریقے سے اس پرآشوب زمانے میں، جبکہ چو طرف یا تو ڈرپوکوں کا مجمع ہے یا ان لوگوں کا ہے جو تماشاچی تھے، اس کے دوران اسلام کی حفاظت کرنا، امام کی حفاظت کرنا، یہ کافی ایک بڑا اور اصل کردار ہے یہ۔ اگر ہم انہی کے ولادت کے ایام کو احترام کریں، احترام عملی، اور انہی کے ولادت کے ایام کو اگر ہم روز دیں تو کافی ہمارا پیغام زمانے تک پہنچ سکتا ہے، کیونکہ آج زمانے میں اسلامی عورت اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ فلسفے غرب نے، غربی آئیڈیالوجی نے اسلامی عورت کے مقام کو کافی گرا دیا ہے، جبکہ اصل مقام جو آزادی جو کہتے ہیں یہ لوگ کہ آزادی اسلام میں عورت آزاد نہیں ہے، اتفاقاً اسلام کے اندر عورت کافی آزاد ہے، دوسرے مذہبوں کے اندر عورت محدود ہے۔ فیمنزم کے نام پر عورتوں کے حقوق کو ضائع کیا گیا، عورتوں کو بد کرداری کی طرف کھینچا گیا، عورتوں کو ان کے حیثیت سے ہٹایا گیا۔ تو یہ اسلام انہی عورتوں کا حق دینے کے لیے آیا۔ اسلام سے پہلے جاہلیت عرب کی سنت تھی کہ لوگ لڑکی کو دفن کر دیا کرتے تھے، یعنی اس کی کوئی اہمیت نہیں تھی، اس کی کوئی ویلیو نہیں تھی، انسانی ارزش نہیں تھی۔ اگر لڑکی پیدا ہوتی اسے لے جا کر دفن کر دیتے تھے۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، قرآن کی سورہ تکویر کی آیت ہے یہ۔ کس لیے؟ اسی لیے ان کی باطل رسم عورتوں کے خلاف تھی، عورتوں کو یعنی لڑکی پیدا ہو دفن کر دیا، اسے ختم کر دیا۔ ایک باپ لڑکی کی ولادت پر شرم کرتا تھا کہ مجھے کیوں لڑکی پیدا ہوئی، خانہ کعبہ کے بتوں کے پاس جا کر گریہ کرتا تھا کہ مجھے کیوں بیٹی دیا، مجھے کیوں ننگ کے منزل پر لے کر آیا۔ ننگ یعنی شرمندگی، ذلت کی منزل سمجھتے تھے لڑکی کا پیدا ہو جانا، لڑکی کی ولادت ہو جانا۔ ان سارے رسومات کو اسلام نے توڑا اور اسلام نے ایک عظیم ترین خوشخبری پیغمبر اکرم کو دیا، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، جس کے ذریعے سے اللہ نے احترام بتایا دنیا والوں کو۔ اس کے بعد لوگ اس منزل کو پانے لگے، منزل احترام۔ پیغمبر کی عملی زندگی حضرت زہرا کے ساتھ دیکھا جائے، جو جب بھی پیغمبر اکرم مدینے سے باہر جاتے تھے تو سب سے آخر میں یعنی جانے سے پہلے حضرت زہرا کے دروازے پر جاتے تھے، اور جب مدینے میں تشریف لاتے تھے تو سب سے پہلے حضرت زہرا کے گھر میں تشریف لے جاتے تھے۔ اس کے علاوہ متواتر روایتوں میں پیغمبر اکرم روزانہ صبح میں نماز کے بعد اس در پر جا کر سلام کیا کرتے تھے، السلام علیکم، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ۔ ایک منزلت
بیٹی کو بوسہ دینا، بیٹی کو اپنے پاس بٹھانا، یہ سب پیغمبر نے اس لیے کیا کہ تاکہ زمانہ جانے کہ ایک بیٹی کی منزلت کیا ہوتی ہے، اس منزلت کو اشکار کیا۔ لیکن تفکر غرب نے اس منزلت کو گرایا، غربی فکر یعنی ویسٹرن آئیڈیالوجی عورت کے مقام کو اپنی جگہ سے ہٹا دیا، عورت کو محدود کر دیا، عورت کو عریاں کر دیا، عورت کی باتوں کو نظر انداز کر دیا، اور انہی مقامات پر، انہی میادین کے اندر عورت کو بلند کیا گیا، اور زیادہ عورت کو شہرت دی گئی، جہاں پر ایڈورٹائز کی جگہ ہو، جہاں پر ایک عورت کی شان کے خلاف کی جگہ ہو، جس کے ذریعے سے اس کی آبرو ریزی کی گئی، ان کے حقوق ضائع کیے گئے۔ کس عنوان پر؟ آزادی کے عنوان پر، فریڈم کے عنوان پر، جبکہ فریڈم ان چیزوں کو نہیں کہا جاتا، فریڈم فحشا کو نہیں کہا جاتا، فریڈم یعنی اپنے نظریے کو بیان کرنا، فریڈم آزادی، بیان کی آزادی ہوتی ہے، فکر کی آزادی ہوتی ہے، آزادی جسم نہیں ہوتا، آزادی جسم یہ فحشا کے منزل میں آ جاتا ہے، فحشا یہ تو بہترین الگو عورتوں کے لیے اس دور میں حضرت زہرا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ 19 سال کی عمر میں ایک خاتون الگو زمان کیسے بن سکتی ہے؟ الگو زمان ڈریسنگ کے لحاظ سے نہیں، کیونکہ حضرت زہرا کی کوشش الہی کوشش تھی کہ جس کے اندر حیا، عفت، مدینے کی عورتیں آپ سے طریقے پوشش سیکھا کرتی تھی، پہننے کا طریقہ۔ لیکن اسی حجاب کے ماذیل بہت سارے حجاب جو آنکھ والا حجاب، عفت، یہ ساری کی ساری چیزیں حضرت زہرا نے فرہنگ اسلام کے اندر تفسیر کیا قرآن کی آیتوں کو۔ دوسری طرف آزادی بیان، حضرت زہرا ہیومن ویلیوز کو قرآن کے ذریعے سے مدینے کی عورتوں کو بیان کیا کرتی تھی۔ صرف مدینے کی عورتوں سے مراد یہ مت سمجھیں کہ صرف اس دور کے لیے، ایک مجمع کو، ایک عورتوں کو جس کے ذریعے سے آخرین تک آنے والی عورتیں اسے درس حاصل کیا کر سکتی ہیں۔ بیان کا طریقہ، بلاغت، خود حضرت زہرا کے خطبوں سے، خطبہ فدکیہ یا آپ کے احادیث یا آپ کے بیانات، ان کے اوپر اگر نظر کرے بلاغت محسوس ہوتی ہے۔ خدائی علم تھا، یقیناً خدائی علم تھا، یہ ہم جانتے ہیں، لیکن اگر غیر کوئی اسٹڈی کرنا چاہیں حضرت زہرا کی زندگانی پر، ان کے باتوں کو تحقیق کرے گا، ریسرچ کرے گا، ان کی زندگی کو اسٹڈی کرے گا، ان کے ہر ایکٹ کو نگاہ میں رکھے گا، آخر اس نتیجے پر پہنچے گا کہ یہ الگو زنان تھی، عورتوں کے لیے نمونے عمل تھی، عورتوں کے لیے بہترین نمونہ تھی، ماں تھی، بہترین تربیت گاہ تھی، بچوں کو تربیت کیا، ایک ایسی تربیت جس میں بچے معصوم،
امام حسن، امام حسین، حضرت زینب سلام اللہ علیہا، حضرت کلثوم کہ بچپن سے ہی اس طریقے کی تربیت جو آپ نے بتایا، اگر یہی تربیت گاہ ہم اپنے بچوں کے اندر پیادہ کریں، بچوں کے اندر لے کر آئیں، تو کافی ہمارے مشکلات، معاشرے کے مشکلات حل ہو سکتے ہیں۔ اگر ہمارے گھر کے اندر یہ تربیت مقفود ہے کہ ہمارے بچے اگر اسلامک لائن سے ہٹ رہے ہیں، یہ نہیں کہ غیر مذہب کی طرف مائل ہو رہے ہیں، نہیں، غیر فرہنگ کی طرف اگر مائل ہو رہے ہیں، اس کا مطلب ہم نے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے تعلیمات کو صحیح طریقے سے بچوں میں منتقل نہیں کیا، کیونکہ جو بھی ان کے تعلیمات کو اپنے اندر منتقل کرے گا، اس کا فرہنگ دینی فرہنگ ہوگا، اس کا کلچر دینی کلچر ہوگا، اس کی زندگی دینی زندگی ہوگی، اس کی زندگی پاک زندگی ہوگی، اس کی زندگی کے اندر شیطان کا نفوذ نہیں ہوگا، شیطان انفلوئنس نہیں کر سکتا۔ ایک بہترین زوجہ تھی حضرت زہرا، حقوق جانتی تھی، شوہر کے حقوق جانتی تھی، اور بتایا کس طریقے سے شوہر کے زندگی میں شریک رہیں۔ بہترین شریک حیات تھی، کفو تھی امیر المؤمنین کی۔ جیسے امیر المؤمنین خستگی احساس نہیں کرتے تھے کہ گھر آنے کے بعد، اپنی زوجہ سے ملاقات کے بعد، دیکھنے کے بعد امیر المؤمنین کی زندگی تازی ہو جاتی تھی۔ بچوں کو وقت دینا، زوجہ کو وقت دینا، ایک بڑا حصہ گھر کے اندر رات میں نماز کے بعد زوجہ کے ساتھ بیٹھنا، گفتگو کرنا، ایک تازی زندگی نمودار ہونے لگتی تھی۔ وہ امیر المؤمنین جو کسی بھی مقام پر سوائے اللہ کے سامنے گریہ کرنے والی شخصیت، اگر دیکھا جائے تو سب سے زیادہ گریہ جو فرمایا، جو بہادر ترین شخص، جو کسی بھی میدان میں پیچھے ہٹنے والے نہیں، حضرت زہرا پر گریہ کرتے ہی، یعنی کافی سخت مرحلہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ ارزشیں اسی لیے بیان کی گئی ہیں کہ انسان اس کے ذریعے سے، اسلام کے ذریعے سے اپنی گھریلو ویلیوز کو بلند کرے، ورنہ دوسروں کی زندگی کو اپنے نمونے عمل بنانا یہ سوائے حماقت کے ہمارے لیے کچھ نہیں ہے۔ اگر نمونے عمل بنانا ہے تو قرآن نے بیان کیا ہے، قرآن نے اس کے بارے میں بتا دیا ہے کہ کس طریقے سے۔ قرآن وہ کتاب ہے جو ہر پازیٹیو کیریکٹر رکھنے والی عورت اور نیگیٹو کیریکٹر رکھنے والی عورت دونوں کے بارے میں بیان کیا۔ سورہ تحریم کی آخری 4 آیتیں جس میں ہیں، ضرب اللہ مثلاً سے شروع ہوتے یہ آیت، جس میں پروردگار ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے موسیٰ کی بیوی اور موسیٰ کے حضرت آسیہ اور مریم کو، حضرت آسیہ اور مریم کو عنوان پازیٹیو کیریکٹر بیان کیا ہے اللہ نے یہاں پر، اور اس کے بعد نوح کی بیوی اور لوط کی بیوی، یہ دونوں کو نیگیٹو کیریکٹرز میں رکھا ہے۔ اگر دیکھا جائے اس کے اندر کافی ایک طرف اخلاق، ارزش، اخلاقی ویلیوز کافی بلند رکھنے والے، اور ایک طرف اخلاقی ویلیوز کو نیچ کر دینے والے، فکری لحاظ سے بیکار،
یعنی یہ وہ عورتیں تھیں حضرت نوح کی زوجہ اور لوط کی زوجہ جنہوں نے اپنی فکری ویلیوز کو زمانے کے لحاظ سے جوڑا تھا، نہ کہ دین کے لحاظ سے، لیکن یہاں پر دین کے لحاظ سے جوڑا گیا تھا۔ حضرت مریم، حضرت آسیہ اپنی زندگی کے مقابل خدا کے اس ولی کی زندگی کی حفاظت میں قربان کر دیا، اپنی زندگی کو خدا کے ولی کے زندگی کے لیے قربان کر دیا، اپنی زندگی کو خدا کے ولی، خدا کے خاطر راہ خدا میں اعطا کر دیا۔ زمانے نے کیسے نہیں کیچڑ اچھالے حضرت مریم پر، بچہ کہاں سے لائی ہو۔ سورہ مریم کے اندر یہ آیتیں ترجمانی کر رہی ہیں کہ اللہ نے خاموشی کا حکم دیا، خاموشی کا روزہ تھا وہ، اور خود حضرت عیسیٰ ڈیفینڈ کرنے کے لیے نکل گئے، یعنی گہوارے سے ہی اپنی گود سے ماں کے، قال انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، خدا نے مجھے کتاب دی ہے، اوصانی بالصلاۃ، اور نماز کی توسیع کیا ہے خدا نے۔ تو اس دن کو معمولاً اسلامی نقطہ نگاہ سے، اسلامک ویلیوز کے ماتحت ہمیں ہمارا یعنی 20 جمادی الثانی مدرس ڈے ہوتا ہے، روز زن ہوتا ہے، عورت کا دن ہوتا ہے۔ اس دن آپ لوگ اپنے اپنے والدہ ماؤں کی خدمت میں تحیات پیش کریں، مبارکبادی پیش کریں، اپنی زوجہ کی قدردانی کریں، عورت کے مقام کو خوبصورت بنائیں اور اس کی ارزشوں کو بلند کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفى محمد صلی اللہم علی امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب وعلی فاطمة الزہراء سیدۃ نساء العالمین وعلی الحسن والحسین سیدی شباب اہل الجنہ وعلی ابن الحسین ومحمد ابن علی وجعفر ابن محمد وموسى ابن جعفر وعلی ابن موسیٰ ومحمد ابن علی وعلی ابن محمد والحسن ابن علی والحجة الخلف القائم المنتظر المہدی سیکون بہ اللہ کل الدین عجل اللہ تعالی فرجہ۔ توصیہ کرتا ہوں ایک مرتبہ پھر خود کو اور تمام نماز گزاروں کو تقوی الہی کی طرف۔ جیسا کہ آپ حضرات تشریف رکھیں، آپ لوگ دوسرا خطبہ چل رہا ہے، حالات کے اوپر نگاہ رکھ رہے ہیں۔ کافی یہ حالات دنیا کے اندر عبرتیں قائم کر رہی ہیں کہ یہ تمام ان حالات میں سے جو ہر جگہ پر ہو رہا ہے، طاغوت کی رسوائی اور ان لوگوں کی رسوائی جو استعمار کے کٹ پتلی تھی، ہر جگہ پر کم و بیش، بالخصوص امریکہ کے اندر ایک ذلت بار لہر شروع ہو چکی ہے۔ سارے عالم کے لیے یہ ذلت اور یہ رسوائی عبرت ہے۔ وہ جو جس کا قد خدا بنا ہوا تھا، جو ہر لحاظ سے، اقتصادی لحاظ سے، فرہنگی لحاظ سے
اور زبردستی حکومت کرنے کے لحاظ سے آج وہی امریکہ بے اصطلاح رہبری حضرت آیت اللہ العظمیٰ امام الخامنئی کے اصطلاح کے مطابق افول کی طرف جا رہا ہے۔ آپ نے بڑا اچھا جملہ ارشاد فرمایا امریکہ کے بارے میں، وہ جلال اور شکوہ، وہ ہیبت جو ٹائٹینک کے کشتی کو ڈوبنے سے مانے نہ بن سکی، اسی طریقے سے امریکہ کا جلال، اس کی ہیبت امریکہ کو امریکہ کو ڈوبنے سے مانے نہیں بن سکتی، یعنی حتمی ہے۔ کشتی کے بنانے والے نے یہی کہا تھا، ٹائٹینک کی کشتی جس نے بنایا تھا اس نے یہ کہا تھا کہ یہ وہ کشتی ہے جسے خدا بھی نہیں ڈبو سکتا۔ اس طریقے کے چیلنجز کرنے والے جتنے اس طریقے کے چیلنج کیے ہیں، سب کا حشر آپ کے سامنے ہے۔ ٹائٹینک کی کشتی ایک کم عرصے میں ڈوب گئی۔ برٹش ایمپرر جس کا نعرہ یہ تھا کہ برٹش ایمپرر کے لیے غروب نہیں ہے، یعنی اس کا سورج نہیں ڈوبتا، زمانے نے دیکھا کہ کتنی تیزی کے ساتھ ڈوب گیا۔ USSR جو کمیونزم کے اوپر افتخار کیا کرتا تھا، زمانے نے دیکھا کہ کس طریقے سے ڈوبا اور بری طریقے سے ڈوبا۔ سن 442 یا 32 میلادی میں، جس میں رومن ایمپرر کا زوال تھا، زمانے نے دیکھا کہ کس طریقے سے اس کا زوال شروع ہو گیا۔ 2500 سالہ نظام شاہی ایران کا، پہلوی کا نظام، شاہی نظام تیزی کے ساتھ غروب ہو گیا، ختم ہو گیا، زوال ہو گیا، نابود ہو گیا۔ لیکن آج امریکہ کی فروپاشی، اس کا ضائع ہو جانا، اس کا زوال، اس کا افول، اس کا ختم ہو جانا از لحاظ سیاسی، اقتصادی، فرہنگی، یہ آج کے دور کے ابرقدرت کا زوال ہمارے لیے نصیب ہے، جو زمانہ احساس کر رہا ہے کہ یہ وہ استکبار کے عظیم نمونے ہیں جن کا ارادہ یہ تھا کہ دنیا کو غلام بنائے، اور بالخصوص اللہ نے فضل و کرم سے اپنے ایک حکومت اس دنیا کے اندر قائم کیا، جسے انقلاب اسلامی کہے جاتے ہیں، جسے انقلاب اسلامی کہا جاتا ہے، جس کے دست مبارک سے جتنا استکبار ذلیل ہوا، رسوا ہوا، کسی اور حکومت سے رسوا نہیں ہوا۔ بہت سارے نمونے آپ کے سامنے ہیں، ابتدائی انقلاب سے لے کر اب تک۔ تبس کا واقعہ، جس میں امریکن کمانڈوز کے ہیلی کاپٹرز کی بربادی، اور خدا کا ایک اس دور میں یوں کہا جائے کہ کرامت یا معجزہ آج کے عالم بشریت کے عقلوں کو بیدار کرنے کے لیے۔ 8 سال کی جنگ، ایک طرف ساری دنیا، دوسری طرف صرف اسلام اور اس کے سپاہی جس کے پاس زیادہ تجربہ نہیں تھا، زیادہ اسلحہ نہیں تھا، اس کے اندر اللہ نے ان کی مدد کی۔ امام خمینی کے بعد جو دنیا ایک جٹ تھی کہ انقلاب اسلامی ختم ہو جائے گا، انقلاب اسلامی ختم ہونا تو دور کی بات، بلکہ روز بروز قوی تر ہونا، مضبوط تر ہونا، یہ خدائی ہاتھ اس کے پیچھے تھا۔ صدام کی بقا کی امیدیں لوگوں کو اور ایران کی نابودی کی امیدیں، یہ برعکس ہو گیا، صدام برباد ہو گیا، یہ ابھی باقی ہے۔ اس طریقے سے بہت سارے
ڈرونز کا اتارنا اور ڈرونز کو مار کر گرانا، یہ سب انسانی یعنی خدائی قدرتوں میں سے ایک قدرت ہے۔ یہ سارا زمانہ جو امریکہ کو ترچھی آنکھ دکھانے سے ڈرتا تھا، خوف کھاتا تھا، انہوں نے اسی عالم میں عین الاسد کے بیس کو نابود کر دیا۔ اتنا بڑا تشییع جنازہ ایک جنرل کا امریکہ کی سیاستوں کو نابود کر دیا۔ عراق کو پوری طور سے اپنے ہاتھ میں لے کر، سیریا کو اپنے ہاتھ میں لے کر ایک نظام، ایک نقشہ نیو ورلڈ آرڈر کے ذریعے سے یا نیو مڈل ایسٹ کے ذریعے سے، جن کے پیچھے فراوان دولت خرچی گئی، فراوان فشار لایا گیا، بہت سارا فشار لایا گیا، آخر میں یہی عراق و سیریا رہبر کے ہاتھ میں، اور قاسم سلیمانی نے اس کو آزاد کروا دیا۔ ان کے ہر نقشے، ہر منصوبے خدا نے ضائع کر دیا۔ یہ سب برکات الہی میں سے ہیں۔ اور برعکس یہ ساری کی ساری سازشیں، یہ جال جو بچھایا گیا تھا اسلام کو ختم کرنے کے لیے، آج یہ الٹا امریکہ پر پلٹتا ہوا نظر آ گیا۔ ایک ذلت، ایک رسوائی جو ڈیموکریسی کا مرکز سمجھا جاتا تھا، آج اسی مرکز کے اندر، ان کے کنگرے کے اندر، ان کے کیپٹل کے اندر لرزہ پڑ گیا۔ ان کے اندر اختلافات بڑھتے چلے گئے۔ آج ان کا رئیس بدلنے کے باوجود بھی امریکہ کے مختلف شہروں کے اندر ناآرامیاں پیدا ہو گئی، لوگ بدظن ہو گئے، جو گارنٹی اس چیز کی ہے کہ امریکہ افول کی طرف جا رہا ہے۔ نظام کیپٹلزم، یہ نظام سیاسی امریکہ کا افول کی طرف جا رہا ہے، نابودی کی طرف جا رہا ہے۔ رہبر اپنے پچھلے تقریر میں فرماتے ہیں کہ اس شکست کے باوجود بھی امریکہ آج تک بعض کا قبلہ بنا ہوا ہے، بعض کے سجدے کی جگہ بنی ہوئی ہے، جبکہ اسلام ان منزلوں کی طرف جا رہا ہے جو نہ شکست ناپذیر اسلام ہے۔ اسلام کو شکست نہیں دیا جا سکتا۔ اسی طریقے سے ان کے نمائندگان جو مختلف ملکوں کے اندر لوگوں پر ظلم کر رہے ہیں، یہ سارے کے سارے ایک ڈیڈ اینڈ پر پہنچ جائیں گے، چاہے وہ ہندوستان کی نیابت کے ہندوستان کے اندر پہلے CAA شروع کیا، بعد میں فارمرز کا شروع کیا۔ یہ سب ان حکومتوں کو ایک مقصد تک پہنچانے والے نہضتیں نہیں ہیں۔ یہ حکومتوں کی سیاستیں جو ان نہضتوں کے خلاف جو بنی ہیں، مقصد تک نہیں پہنچا سکتے، کیونکہ یہ ہمیشہ یاد رکھیں، جب اپوزیشن کمزور ہو جاتی ہے تو لوگوں کو اٹھنا پڑتا ہے، اور ہندوستان میں وہی سیاست یہاں کے لوگوں نے اپنائی ہے۔ اپوزیشن ظاہراً بہت کمزور ہے، ان کے پاس دفاعیہ صلاحیتیں نہیں ہیں یا کم ہیں، یا خوف ہے، یا کوئی اور مانع بن رہی ہے، کوئی اور رکاوٹیں ان کے سامنے آ رہی ہیں۔ کوئی حرج نہیں ہے، ہندوستان کے اندر خود عوام اتنی صلاحیت رکھتی ہے کہ ناجائز سیاستوں کو، ناجائز منصوبوں کو ناکام کرنے کی پوری صلاحیت ثابت ہو چکی ہے۔ ایک خود NRC کے مسئلے میں، CAA کے مسئلے میں جس طریقے سے ملت کا قیام ہوا ہے، یہ قیام کوئی معمولی قیام نہیں ہے، کافی مضبوط قیام ہے۔ یہ خود ایک میسیج ہے کہ عوام کے نہضت کے مقابل میں کوئی قیام نہیں کر سکتا۔ اور دوسرا، خود یہ فارمرز کا جو بل جو گورنمنٹ آف انڈیا کی طرف سے انجام دیا گیا، اس میں خود یہ قیام ایک کافی مضبوط قیام ہے، یعنی ایک راستہ لوگوں کو مل چکا ہے کہ ہم اپنا حق لینا جانتے ہیں، ہم اپنا حق حاصل کر سکتے ہیں، کیونکہ اس کے علاوہ
دوسرا کوئی راستہ آج کے استکبار کے مقابل میں پایا نہیں جاتا کافی۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، اگر یہ قیام اس طریقے سے ہو تو ہمیں بھی واضح طور سے سپورٹ کرنا پڑے گا، ہمیں بھی واضح طور سے ان کے ساتھ آنا پڑے گا، کیونکہ یہ اسی پہ ختم نہیں کریں گے۔ ہو سکتا ہے ایک سازش اٹھائیں اور یہاں پر ان کو دبائیں، اس کے بعد پھر نکلتے رہیں گے۔ جیسا وال سٹریٹ کے معاملے میں، امریکہ کے اندر وال سٹریٹ کے معاملے میں ایک نہضت اٹھی تھی، پبلک کی نہضت، وی آر 99%، ان لوگ 1%، 99% عوام، اس کے بارے میں انہوں نے دبا دیا تھا۔ تو رہبر نے فرمایا کہ اس نہضتوں کو دبایا جا سکتا ہے لیکن ختم نہیں کیا جا سکتا، ختم کرنا ان کا بس نہیں ہے۔ بہرحال اس عظیم ایام میں جو متبرک ایام جمادی الثانی کے اس مہینے کے، اس میں واقعاً خوشخبریاں اور آئندہ بھی چل کر آپ لوگوں کے ہاتھوں میں اسلام کی کامیابیوں کے اور ان کی پرچم اسلام کی سربلندی کے مختلف خوشخبریاں آپ کو نصیب ہوں گی، اور آپ لوگ انشاءاللہ شاکر رہیں خدا کی بارگاہ میں کہ دیکھیں کس طریقے سے نہضت اسلام اس امر ظہور کی طرف گامزن ہے۔ میں دعا کرتا ہوں پروردگار متعال سے، خداوندہ اسلام و مسلمین کی حمایت و نصرت فرما، پرچم اسلام کو سربلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سرنگون فرما، علماء اعلام رہبر انقلاب کو طول عمر عطا فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔